بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل۔ شادی کے لیے رکھے گئے زیورات پر زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اگر باپ یا ماں نے اپنے بچی یا بچے کی شادی کے لیے زیورات بنا کر رکھے ہیں اور وہ زیورات ابھی بچوں کے حوالے نہیں کیے گئے بلکہ ماں باپ اپنی ہی ملکیت میں رکھے ہوئے ہیں، تو ان کی مالیت پر حسب ضابطہ زکوٰۃ ماں یا باپ جس کے پاس بھی وہ مال ہے ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر مال بنانے کے بعد بچوں کی ملکیت میں دے دیے ہیں تو جب تک وہ بچے نابالغ رہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور بالغ ہونے کے بعد اگر نصاب وغیرہ کی شرائط پوری ہوتی ہوں تو سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ مکان بنانے کے لیے جمع کی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ۔ کسی شخص نے گھر بنانے کے لیے رقم جمع کر رکھی تھی، اس درمیان زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا تو اس پر اس جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ مرغی یا مچھلی فارم میں استعمال ہونے والی خوراک پر زکوٰۃ کا مسئلہ۔ مرغی یا مچھلی فارموں میں مرغیوں یا مچھلیوں کو کھلانے کے لیے جو خوراک استعمال کی جاتی ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ خوراک تجارت یعنی بیچنے کی غرض سے نہیں خریدی جاتی، بلکہ اس خوراک کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کپڑا دھونے والوں کے لیے صابن اور سرف وغیرہ، کہ ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ دکان یا مکان وغیرہ کے کرائے میں ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ۔ آج کل بڑے شہروں میں دکان یا مکان کی کرایہ داری میں مالک مکان یا مالک دکان ڈپازٹ کے نام سے بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں، جنہیں دکان یا مکان کے خالی کرنے کے وقت میں واپس کر دیا جاتا ہے، جسے ایڈوانس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ اس ڈپازٹ کی رقم کی زکوٰۃ کون ادا کرے، کرایہ دار یا جو مالک مکان یا دکان ہے وہ؟ تو بظاہر اس کی حیثیت رہن کی معلوم ہوتی ہے، یعنی گروی کی حیثیت جو ایڈوانس دکان یا مکان کے لیے دی جاتی ہے، بظاہر یعنی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایڈوانس کی رقم گروی رکھی گئی ہے۔ اس بنا پر اس ایڈوانس کی رقم کی زکوٰۃ شیء مرہون کے ضابطے کے اعتبار سے نہ مالک مکان پر واجب ہونی چاہیے اور نہ کرایہ دار پر۔ نوٹ: ڈپازٹ کی رقم کو گروی ماننے کی صورت میں اصل حکم شرعی یہ ہوگا کہ یہ ڈپازٹ کی رقم مالک اپنے تصرف میں بالکل نہ لائے، یعنی اگر گروی کی رقم ہے یہ تو جو لے رہا ہے مالک اسے استعمال بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ گروی رکھی گئی چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بطور امانت اپنے پاس محفوظ رکھے۔ لیکن عمل اس کے برخلاف ہے، کیونکہ کوئی بھی مالک مکان یا دکان کرایہ دار سے اس رقم کو لے کر امانت کے طور پر حفاظت سے نہیں رکھتا، بلکہ بلا تکلف اسے اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے۔ لہذا مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیء مرہون یعنی گروی رکھی ہوئی چیز میں تصرف کر لینے کی بنا پر اسے گروی رہن کے بجائے قرض کے درجے میں رکھا جائے۔
یعنی یہ ایڈوانس کی رقم گویا کہ مالک پر کرایہ دار کی طرف سے قرض ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ مالک دکان یا مالک مکان پر واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ قرض لیا ہوا ہے، بلکہ کرایہ دار پر واجب ہوگی جو اس رقم کا اصل مالک ہے اور اس نے مالک مکان کو ایڈوانس کی رقم بطور قرض کے دیا ہے، لہذا وہ قرض اپنے کو واپس آنے والا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ کرایہ دار کو دینا ہوگا۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیع الوفا کی ثمن کے متعلق بحث کرتے ہوئے جو رائے ظاہر فرمائی ہے، اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ تاہم اس بارے میں یہ تفصیل مناسب ہے کہ اگر کرایہ داری معاہدے میں مکان یا دکان خالی کرنے کا کوئی قریبی وقت مقرر ہے تو یہ ڈپازٹ کی رقم دین قوی یعنی قرض کے درجے میں ہوگی، اور جب مقررہ وقت پر کرایہ دار دکان یا مکان خالی کر کے اپنی رقم واپس وصول کر لے گا تو سابقہ پچھلے گزرے ہوئے تمام سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی واجب ہوگی، اور اگر کرائے کے معاہدے میں مکان یا دکان خالی کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو یہ دین متوسط یا دین ضعیف کے درجے میں ہے، یعنی کرایہ دار رقم وصول کرنے کے بعد گزرے ہوئے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا مأمور نہ ہوگا، بلکہ جب رقم اس کے قبضے میں آ جائے گی اسی وقت سے زکوٰۃ کا حساب شروع ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔